بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ناظرین السلام علیکم. میں ہوں ساجد رضوی، آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس خاص پروگرام میں. اکثر سوشل میڈیا پر ہم لوگ پڑھتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کہ جب علماء کرام ممبر رسول پر بیٹھ کر کچھ اگر سیاسی باتیں کرتے ہیں تو نیچے کامنٹ میں ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں کہ یہ جو پروگرام ہے، یہ جو مجلس امام حسین علیہ السلام ہے، اس میں کسی طرح کی سیاست نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک حصہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا، سوشل میڈیا پر اکثر اٹھتا رہتا ہے. اب جو دوسرا حصہ وہ ہے جاننے کی ہم لوگ کوشش کریں گے آج کے ایپیسوڈ میں، دین اور سیاست کیا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں یا ایک چیزیں ہیں؟ کیونکہ آج کا جو ماحول ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلوبلائزیشن ہے، بات ادھر سے ادھر جاتی ہے اور ہم سب ایک ہیں. مطلب آپ یہ کنٹری میں رہتے ہیں، وہ کنٹری میں رہتے ہیں، فلاں تیسری کنٹری میں رہتا ہے، تو سب کے کبھی کبھی جو ایجنڈا ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے. فار ایگزامپل ایک کنٹری دوسری کنٹری پر ظلم کر رہی ہے تو سارے دوسرے جو کنٹری کے ماننے والے ہیں وہ اس کے خلاف پروٹیسٹ کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو مدعا ایک ہو جاتا ہے نا. پھر اس میں آپ کا دین ہے یا نہیں ہے، تو یہ سب ساری چیزیں پھر آنے لگتی ہیں. تو جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ایپیسوڈ میں کہ دین اور سیاست مطلب جدا ہیں یا ایک ہی چیزیں جڑی ہوئی ہیں. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج کے چینل میں کے پروگرام میں موجود ہے عالی جناب مولانا جوہر عباس خان صاحب قبلہ. یہ سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آئی ہوپ کہ جو سوال میں پوچھنے جا رہا ہوں وہ آپ کی نظر میں بھی اچھا ہوگا. اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے، دین اور سیاست میں نے جو پروگرام کا نام دیا ہے. نہیں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پرابلم تو نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز اچھی ہے دیکھا جائے اچھی نگاہ سے کہ لوگ بہت سینسیٹیو ہے اپنے دین کو لے کے. اکیڈمک ڈسکشن کے لیے تو ہر ٹاپک ٹھیک ہے، ہر ٹاپک ٹھیک ہے، بالکل یہ اچھی بات ہے. جاننے کی کوشش سب سے پہلا سوال یہی کر لیتے ہیں ناظرین، کیا سیاست بری چیز ہے دین کی نظر میں یا نہیں؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی نبیہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. دیکھیں، سیاست بری چیز ہے یا اچھی چیز ہے، یہ فیصلہ کرنے سے پہلے ہم کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ سیاست ہے کیا چیز. اگر آپ سیاست کہتے ہیں بری چیز ہے، یعنی اس میں انسان کوئی غلط کام کرتا ہے تو واقعاً بری چیز ہے. لیکن اگر سیاست میں انسان اچھا کام کرتا ہے تو اچھی چیز ہے. اصل یہ اچھی اور بری یہ جو ہے نا، یہ سیاست کو لیکن برا ہی ٹیگ دیا گیا ہے. ایگزیکٹلی یہ چیز ریلیٹیو ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں اگر ہم اپنی مذہبی اسکرپچر کو دیکھتے ہیں تو اس میں، اور سیرت معصومین علیہ السلام، تو اس میں سیاست بھی نظر آتی ہے اور سیاست کی مخالفت بھی نظر آتی ہے. تو کیا کرتے ہیں لوگ، جو سیاست میں ہے وہ ادھر والا پارٹ اٹھا لیتا ہے اور جو سیاست میں نہیں ہے وہ ادھر والا پارٹ اٹھا لیتا ہے. تو دونوں کبھی مل کر یہ بات نہیں کرتے کہ امام کی، یا حتیٰ کہ قرآن مجید میں بہت زیادہ جو زور دیا گیا سیاست پر اور غلط سیاست سے روکا گیا، ان دونوں کو بیٹھ کر ایک دن جمع کر لیں اور اس کے بعد طے کر لیں کہ بھائی کون سی سیاست کرنی ہے اور کون سی سیاست نہیں کرنی. تو سیاست اچھی بھی ہے اور سیاست بری ہے. اوکے، تو جیسا کہ ابھی آپ نے کیا کہ جب لوگ اسلام کی جو ہسٹری ہے اس کا اچھا پارٹ اٹھا لیتے ہیں یا کبھی کچھ ایسا پارٹ اٹھا لیتے ہیں جو ان سے ملتا ہے، تو کیا اگر دیکھا جائے معصومین علیہ السلام یا دین جب سے شروع ہوا ہے، جو پولیٹیکل لیڈر بھی ہوتے ہیں، اسلامک پولیٹیکل لیڈر بھی آج کے دور میں یہ بولتے ہیں کہ ہم وہ پولیٹکس کر رہے ہیں جو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے دور میں بھی پولیٹکس تھی. تو مطلب اس ٹائم پہ بھی انہوں نے پولیٹکس کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یعنی وہ سیاست کا حصہ تھے کہ نہیں تھے؟ خاص کر اگر میں بات کروں معصومین علیہ السلام، کیونکہ ہمارے لیے وہی سب کچھ ہے. اگر انہوں نے کچھ کیا ہے تو ہمارے لیے وہ مطلب کسی طرح کا اعتراض کا باعث نہیں بنتا. پھر دیکھیں، اگر وہ سیاست کا حصہ نہیں ہوتے تو شہید نہیں ہوتے. سمپل سی بات ہے. اگر اپنے گھر میں بیٹھے رہتے تو کوئی کیوں ان کو شہید کرتے؟ اس کا مطلب کہ ان کا رول تھا. لہٰذا شروع کرتے ہیں قرآن سے. تو سب سے پہلے میں یہ والا پارٹ عرض کر دوں کہ سیاست اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے، پھر آتے ہیں کہ سیاست بری چیز بھی. سب سے پہلے قرآن مجید نے بہت زیادہ زور دیا، اور قرآن مجید سے پہلے بھی فلاسفرس نے جو گفتگو کی ہے اس میں سوسائٹی ایک بڑا میجر اس کا کنٹریبیوشن ہے. یعنی یہ صرف نہیں کہ آپ انڈیویجولی اچھے بن جائیں، سوسائٹی میں آپ کو کیسے چینج لانا ہے یہ بھی ہمیشہ سے انسان اس کے بارے میں سوچتا رہا ہے. جب سے پروڈکشن بڑھائی ہے انسان نے، تب سے ہو ڈیزروس واٹ یہ والا سوال آیا، اور پھر اس کے بعد کیسے ایک دوسرے کے ساتھ رویہ آپ کا ہونا چاہیے، اس کو آپ نظر انداز تو نہیں کر سکتے. تو ہمیشہ سے یہ چلا آ رہا تھا. اسلام نے بھی حتیٰ یہ کہ ہر زمانے میں جناب ابراہیم کے لیے انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی، جیسے اللہ نے کہا کہ میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں، یعنی لیڈر آسان لفظوں میں. تو انہوں نے کہا کہ کیا میری ذریت میں بھی یہ امامت آ سکتی ہے؟ بعد میں الٹیمیٹلی وہ آئی ان کی ذریت میں ہی. اس کا مطلب کہ ان کی خواہش کا احترام اللہ نے کیا. یا وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، اللہ کہتا ہے ہم اپنے حکم سے امام بناتے ہیں کہ جو لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں. تو ہدایت یا لیڈر، یا مولا کائنات ارشاد فرمایا من نسب نفسہ للناس اماما فلیبدأ بتعلیم نفسہ قبل تعلیم غیرہ،
جو لوگ خود کو لوگوں کا لیڈر بنانا چاہتا ہے وہ لوگوں کو سکھانے سے پہلے اپنے آپ کو سکھائے اور اپنی تربیت کرے. اس کا مطلب کہ یہ لیڈری کوئی بری چیز نہیں ہے, بری چیز نہیں ہے. اور فرما رہے ہیں حتیٰ یہ کہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اگر آپ غور فرمائیں تو جناب علی ابن اقطین کو مولا نے خود بادشاہ کے دربار میں بھیجا تھا کہ آپ وہاں جا کر کوئی اچھا عہدہ لیجیے اور ہمارے چاہنے والوں کی جان بچانے کا سبب بنیے. تو اس کا مطلب یہ ساری وہ سیاست, حتیٰ یہ کہ زیارت جامع کبیرہ میں ساسۃ العباد کی لفظ ہے, یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ سیاستدان. دقت کہاں ہے؟ اب اس کے بعد مولا کا جملہ ہے, مولا علی حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا, آپ فرماتے ہیں کہ لولا التقیٰ لکنت اضحى العرب, اگر تقوی الہی نہ ہوتا تو میں اس سرزمین عرب کا سب سے بڑا سیاسی انسان. یہ ایگزامپل لوگ دیتے ہیں کہ مولا نے مطلب انکار کر دیا سیاست سے. ایگزیکٹلی میں عرض کر رہا ہوں. حتیٰ یہ کہ جب وہ کسی نے آ کر پوچھا کہ آپ کی اس خلافت اس حکومت کی آپ کی نظروں میں کیا اہمیت ہے, آپ نے فرمایا اس جوتی کیا قیمت ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں. کہا بالکل یہی قیمت ہے اس حکومت کی اور اس تخت و مجھ سے تاج. بڑا کوئی سیاستدان نہ ہوتا جی اس کی قیمت کی. تو یہ تخت و تاج میں اس کو بالکل کچھ بھی نہیں سمجھتا ہوں. تو ان دونوں چیزوں کو جمع کیسے کیا جائے؟ دیکھیں حتیٰ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آج کا سیکولرزم ہے, اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے چونکہ اس پر مجھے لگتا ہے کبھی گفتگو ہوئی نہیں تو اس لیے ساری باتیں نکلتی چلی. لوگ کرنا بھی نہیں چاہتے, معلوم نہیں کیوں ڈرتے کرنا تھوڑا چاہیے, سا. بات کرنے میں کیا جو علماء کرام ہیں وہ بھی اس سے تھوڑا سا دور ہوتے ہیں بات کرنے کے لیے. نہیں معلوم کیوں نہیں اس سے دور رکھو, اس سے دور رکھو. ایکچولی دونوں طرف کی جو پارٹیاں ہیں وہ مضبوط ہیں. بولتے پولیٹیکل لیڈر سے پوچھو جو پالیٹکس میں دونوں گروپ جو ہیں وہ مضبوط ہیں. اس کی وجہ میں عرض کرتا ہوں کہ حتیٰ یہ کہ اگر آپ دیکھیں تو اگر دین کو سیاست سے بالکل نکال دیں تو بھی مسئلہ پیدا ہوتا ہے. بقول اقبال جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی, اور بالکل چنگیزی رہ جاتی ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں کیا کہتے ہیں سیاست میں آنے پہ مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں, اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں, ہم سب دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. حتیٰ یہ کہ جہاں پر مذہبی افراد نے سیاست کو اپنے ہاتھوں میں لیا تو 100% ان کا رزلٹ اچھا بھی نہیں رہا. تو کیا کریں؟ سمپل سی بات ہے, جہاں سے ہم نے یہ چیز شروع کی سیکولرزم یعنی سپریشن مذہب کا اور سیاست کا. اگر آپ یورپ کو دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ چرچ کو سائڈ میں رکھو اور ہمیں ہمارا کام کرنے دو. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ جناب عیسیٰ کے حکم کے مطابق چرچ کے مطابق بائبل کے مطابق چرچ کوئی فیصلہ کر رہا تھا ان کو ایکسیپٹیبل نہیں تھا. نہیں, اگر وہ جناب عیسیٰ کے حکم کے مطابق, اس پہ ذرا غور فرمائے گا, وہ فیصلہ کر رہے ہوتے تو یہ لوگ کبھی اس کے پیچھے نہ پڑتے. اور ان کو کرسچینٹی سے مسئلہ نہیں تھا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کرسچینٹی کو ختم نہیں کیا. یورپ میں آج بھی سیکولرزم بھی ہے اور سائڈ بائی سائڈ کرسچینٹی بھی چل رہی ہے. اس کا مطلب مذہب اور سیاست جب پاس میں آتے ہیں تو اس کو ہم کو بریک ڈاؤن کرنا پڑے گا. صرف مذہب اور سیاست کا ساتھ میں آنا نہیں ہے, اس کے دو اسپیکٹ ہوتے ہیں. ایک کہ سیاست مذہب کے اوپر حاوی ہو جائے, دوسرا یہ ہے کہ مذہب سیاست کے اوپر حاوی ہو جائے. تو جب مذہب سیاست کے اوپر حاوی ہوتا ہے تو اس میں کوئی دقت نہیں ہے, یہ تو ہونا ہی چاہیے کہ مذہب گائیڈ کرے سیاست کو. لیکن جب سیاست مذہب کے اوپر سے حاوی ہو جاتی ہے تو اس میں مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے, بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. یزید نے یہی کیا تھا, اس نے آلموسٹ 99% افراد کو, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاریخ نے گن کر بتایا ہے کہ کن کن افراد نے بیعت نہیں کی, تو گنے جانے کا مطلب یہ ہے کہ بقیہ سب نے بیعت کر لی تھی. ٹھیک ہے, تو اب جتنے 6-7 لوگوں کو گنا گیا ہے ان کو اگر پوری اس میں ریشیو میں دیکھیں پوری آبادی کے تو 0.1% بھی نہیں بنتے ہیں. تو اس کے علاوہ سب نے ایکسیپٹ کر لیا تھا. وہ کیا تھا؟ مذہب سیاست کے انڈر چلا گیا تھا, یعنی مذہب نے سیاست کے ہاتھوں پہ بیعت کر لی تھی. یہ والی سیاست انتہائی غلیظ ہے, چاہے وہ کسی بھی زمانے کے دور میں بھی. تو آج کے سیاست مذہب پہ حاوی نہیں ہونی چاہیے, یہ ہر ایک کو خیال رکھنا ہے. اسی چیز کا خیال ہے. بھائی یورپ والوں نے یہی تو کہا کہ بھائی آپ ہمارا بادشاہ کچھ غلط کام کرتا ہے, ہم اس کو امپیچ کرنا چاہتے ہیں. ادھر سے چرچ آ کر کہتا ہے کہ نہیں تم نے ٹھیک ہے, تو جب آپ ریکٹیفائی کر دیں گے اس کے عمل کو تو اس کا حساب کتاب کیسے کریں گے ہم؟ لہٰذا آپ اپنے گھر بیٹھیے. ٹھیک ہے, تو دراصل ان کو یہ نہیں کہنا تھا کہ مذہب ختم ہو جائے یا مذہب اور سیاست نہ آئے. نہیں, مذہب آئے لیکن سیاست کو گائیڈ کرے, سیاست کے ہاتھوں پہ بیعت نہ کر لے مذہب, ورنہ پھر معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. کیونکہ اسی کا نام دین بھی ہے, اچھے کو اچھا اور برا کو برا سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرے. اور میجورٹی ہماری مذہب کو مانتی ہے, لہٰذا مذہب کو سیاست کے انڈر تو کسی بھی لحاظ سے نہیں جانا چاہیے. لیکن توجہ کے قابل یہ بات ہے کہ یہ چیز, یہ سیکولرزم ہمارے سامنے آج اس شکل میں آ گیا تو ہمیں نہیں پتہ اس کے کیا کانسیکوینسز رہے ہیں. 130 سال لگے آلموسٹ. 17ویں صدی میں انہوں نے شروع کیا یورپینس نے, اور 1790-95 میں جا کر 99 میں جا کر وہ کامیاب ہوئے. یعنی اس چیز کو کہ مذہب سیاست کے ہاتھوں پر بیعت نہ کرنے پائے, اس کے انڈر نہ رہنے پائے, اس کی غلط باتوں کو ٹک نہ لگانے پائے, اس چیز کو کر کے دکھانے میں یورپ کو 130 سال لگے. اور اسلامی دنیا میں یہ کام امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دوپہر میں کر دیا تھا.
یعنی کربلا کا بھی امپیکٹ ہے آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں سیاست پر، اسلامی سیاست پر. آپ خود دیکھیں جس چیز کو یورپ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ بہت غلط بات ہے، وہ تو ہمارے یہاں تھی 60 ہجری میں نا. ہم اس سے بڑے لیول پر دیکھ رہے تھے. یعنی یزید کہہ رہا تھا کہ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. سب بنی ہاشم کا کھیل تھا حکومت حاصل کرنے کا، کوئی خبر اور کوئی قرآن اور کوئی وحی نہیں آئی. تو یہ تو یورپین سے بھی زیادہ ڈارک ایجز میں ہم جا رہے تھے. اگر یزید رہ جاتا اور اس کی ڈیناسٹی یعنی اس کی جو تھنکنگ تھی وہ اگر کیری فارورڈ کر جاتی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یورپ سے زیادہ برے حالات میں ہو جاتے. تو ایسے صورتحال میں کسی ایک انسان کہنا ہی زیادہ مناسب ہے، کیونکہ پوری ہیومینٹی کے پرسپیکٹو میں ایک انسان اٹھتا ہے اور اس انسان نے ایک معمولی سی جنگ، معمولی کہیں گے ایک دوپہر میں ختم ہو گئی، اس کو کون سی بڑی جنگ، اس چھوٹے لیول کی جنگ کے باوجود اتنا بڑا امپیکٹ کہ ہارون رشید، منصور دبانقی، متوکل، مامون، ان سب نے ائمہ طاہرین کو شہید تو کر دیا، لیکن یہ دعویٰ نہیں کر پائے کہ آج سے ہمارا تخت حکومت اسلام کا فتویٰ صادر کرے گا. جو کام یزید کر رہا تھا وہ کام کرنے کی ہمت نہیں، جرت نہیں کسی. یہ کربلا کا امپیکٹ ہے آپ کی سیاست کے اوپر، اور آج تک امپیکٹ باقی ہے. اگر دین میں کسی طرح کی دین میں کسی یعنی آج بھی وہ واقعی یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں اپنی جان قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ورنہ اگر امام حسین اپنی جان قربان کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ امپیکٹ ابھی باقی ہے. جب وہ امپیکٹ ختم ہو جائے گا تو پھر آپ کے اوپر بھی اپنی جان قربان کرنا واجب ہو جائے. آج لوگ غلط کر رہے ہیں، اس زمانے میں غلط کر رہے ہیں، لیکن یزید کے زمانے میں غلط کو غلط نہیں سمجھتے تھے. آج غلط کو غلط سمجھ رہے ہیں. تو جب تک غلط کو غلط سمجھ رہے ہیں یہ تب تک حسینیت زندہ ہے اور تب تک کسی اور کو گلا کٹانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آج ہمیں اور آپ کو گلا نہیں کٹانا پڑ رہا ہے جبکہ ظلم زیادہ ہے اور ہم اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہماری گردنوں پر امام حسین اسلام کا احسان موجود ہے. بیچ میں بات آئی تھی کہ سیاست اور یہ چیزوں کو مطلب ہم لوگ حاوی کرنے دیتے ہیں، پر دیکھا جاتا ہے نا کہ آج کل ممبروں کا بھی استعمال میں کہوں شاید غلط ہو جائے گا یہ لفظ، یا کہوں کہ لوگ موقع ڈھونڈتے ہیں. کچھ لوگ آ کے پولیٹیکل بات ممبر رسول سے کی جاتی ہے مجلس امام حسین علیہ السلام میں، تو اس کا نظریہ کیا رکھتے ہیں؟ مطلب ایسی چیزوں کو یہاں پر ڈسکس کرنا عوام کے ساتھ یا اپنی بات کو پہنچانا، کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے کوئی اور بات پہنچانے کا ذریعہ بھی نہیں ہے. کوئی ایسے پروگرام، کوئی سیمینار ہوتے نہیں ہے کہ جہاں پر لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے. تو کیسا ہے، مطلب یہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ اور بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے استعمال بھی کر رہے ہوں، اس کا صحیح استعمال ان کی نظر میں کر رہے ہوں کہ بھائی اپنے آپ کو بھی لوگوں تک پہنچائیں ہم کہ ہم ایک شخصیت ہیں یا ہم نالجبل ہیں یا ہم ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں یا جو بھی ایکس وائی زیڈ. دیکھیں یہ ایک سبجیکٹیو چیز ہے اور دا سول کرائٹیریا از دا بیٹرمنٹ آف سوسائٹی. اگر آپ کی سوسائٹی اچھی ہو رہی ہے تو پھر آپ کا کوئی بھی عمل بہتر ہے. حتیٰ کہ خود مذہبی انسان اگر سیاستدان کو کسی اس کے عمل پہ اس کو ٹھیک کر دے رہا ہے تو اچھی بات ہے نا، اس میں کیا دقت ہے؟ یعنی اگر کوئی سیاستدان کوئی غلط کام کر رہا ہے، عوام آ کے نیچے کامنٹ کرنے لگتی. پہلے میں نے انٹروڈکشن میں دیا کہ آپ ممبر سے یہ باتیں میں نے عرض کیا کہ وہ سبجیکٹیو ہے. تو وہ عوام جو روک رہی ہے نا وہ صرف اس وجہ سے روک رہی ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ یہ سوسائٹی کے بیٹرمنٹ نہیں ہے. اگر ہو تو کوئی نہیں روکے گا. حتیٰ کہ خود میں نے عرض کیا کہ علی ابن اختین کو جو مولا نے بھیجا تو اسی زمانے میں آپ نے اپنے صحابی سے کہا تو اس نے کہا کہ بادشاہ کا درزی بن سکتا ہوں. آپ نے کہا درزی بننا، اس کے درزی کو سوئی اور دھاگا نہیں بیچ سکتے کیونکہ وہ ظالم ہے. اور صفوان جمال کا واقعہ آپ کو پتہ ہے، مولا نے فرمایا کہ جو ظالم کی زندگی کا خواہش مند ہوگا وہ اسی کے جیسا ہے اور جو اس کے جیسا ہے وہ جہنمی. تو مولا ظاہر سی بات ہے بالکل سیاست کے ہی پاس جانے میں دو الگ الگ حکم دے رہے ہیں، کیونکہ ایک میں لوگوں کی بھلائی ہے اور ایک میں لوگوں کی برائی ہے. اگر برائی ہے تو آپ دھاگا بھی نہیں بیچ سکتے. لوگ یہ نہیں سمجھتے. اسی کو بولتے کہ مصلحت پسندی تو نہیں ہے. نہیں، بالکل کلیئر کٹ ہے. اگر لوگوں کی بھلائی ہے اور آپ ظلم میں شریک نہیں ہیں، میں اس پر ابھی آ رہا ہوں، آج کے زمانے والے نہیں ہے تو علی ابن اختین کی طرح آپ جا سکتے. اور اگر آپ لوگوں کی بھلائی نہیں کر رہے ہیں تو آپ سوئی کا دھاگا بھی نہیں بیچ سکتے. بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ تھوڑا سا ادھر تھوڑا سا ادھر نہیں. تو اب یہ جو آج والی سیاست ہے اگر اس کے بارے میں ہم غور کریں، ایگزیکٹلی میں ایک کوٹ اینڈ کوٹ ایک واقعہ عرض کر دوں. ایک صاحب نے کہا کہ ماؤ صاحب میں پولیٹکس میں ہوں اور لوگ مجھے بڑی گالیاں دیتے ہیں. میں نے ان کے سامنے یہی رکھ دیا. میں نے کہا کہ اب یہ تو درست ہو گیا، اب اس واقعے کو علی ابن اختین والے واقعے کو اپنے دفاع میں تم استعمال مت کرنا. کیوں؟ میں نے کہا کہ مولا نے فرمایا تھا کہ تم اپنے لیے، ہمارے لیے اور مسلمانوں کی بھلائی کے لیے جاؤ اور ہم تمہارے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. ہر آدمی کو، کون سے امام کا واقعہ بتایا؟ ساتویں امام کا. تو ہر آدمی کو انہوں نے اجازت نہیں دی تھی. ہمارے یہاں تو ہر آدمی نیتا بننا چاہتا ہے. وہ صرف ان کو دیا. وہاں پر مولا نے ان کو سمجھتے ہوئے کہ ہاں یہ انسان سماج کی بھلائی کے لیے کام کر سکتا ہے، اس لیے اس کو اجازت دی تھی. میرے بھائی میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ سماج کی بھلائی، کہ آپ اپنی بھلائی نہیں کر پا رہے ہیں.
یعنی جو آپ جو پولیٹیکل کسی پارٹی میں تھے وہ، اور میں جو آپ کی ایکٹیویٹی دیکھ رہا ہوں تو اس میں تو آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو سماج کی کیا حیثیت ہوگی؟ تو فی الحال یہ جو موجودہ سینیریو ہے اس میں تو میں بہت زیادہ کوئی ہوپ فل نہیں ہوں، لیکن سیاست میں مذہب کا کردار بالکل ہونا چاہیے. اگر وہ مذہب سیاست کو گائیڈ کر رہا ہے تو اس سے بہتر کیا ہے، بجائے اس کے کہ مذہب گھر میں بیٹھ جائے. میں نے شروع مرض کیا کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت کا مطالبہ ہوا تو چاہتے تو ولید کے کیا کہتے ہیں یزید کے گورنر کو کچھ برا بھلا کہہ کر ولید کو آپ نے گھر میں بیٹھ جاتے. اور ایک بات قابل توجہ ہے کہ یزید امام حسین کو شہید نہیں کرنا چاہ رہا تھا، بیسیکلی وہ امام حسین کی بیعت لینا چاہ رہا تھا. اس کا مقصد ہی وہی تھا کہ ایک بار آگے تو شہید کیوں کرے گا؟ بیعت لینے کا مقصد یہ ہے کہ وہی مذہب سیاست کے انڈر آ جائے. ٹھیک ہے، اور امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں ہونے دیا. تو اس کا مطلب یعنی سیاست کو حاوی نہیں ہونے دیا مذہب پہ. حاوی نہیں. اگر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم ایک وعدہ کر لیتے، جیسے کہ آج کے زمانے میں ہم کہتے ہیں نا کہ اپنے گھر بیٹھو کہ بھائی ٹھیک ہے آج سے میں لکھ کر دیتا ہوں کہ میرا سیاست میں کوئی رول نہیں ہوگا، کیا امام حسین ایک جملہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ حتیٰ کہ بعض لوگوں نے یہ سمجھایا. آپ کے جو جناب زینب سلام اللہ علیہ ایک شور تھے عبداللہ ابن جعفر طیار، وہ بہت باحیثیت آدمی تھے. جناب زینب کا سسرال کوئی غریب لوگ نہیں تھے، تو انہوں نے شروع میں تو کہا ٹھیک ہے، لیکن بعد میں جب اندازہ ہو گیا کہ ماحول تھوڑا سا انٹینسیفائی ہو گیا ہے تو بہت سارے لوگوں نے بیچ میں انٹروین کیا شہادت سے پہلے، جس میں ان میں یہ کہ میں گورنر کو خط لکھتا ہوں کہ ایسے کیسے. اچھا، لیکن مولا کو معلوم تھا کہ میں گھر میں نہیں بیٹھ سکتا بھائی، مجھے تو آگے جانا ہی. ٹھیک ہے، تو جو لوگ سیاست میں جانا چاہتے ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور جو سیاست کے خلاف ہیں وہ مولا کی وہ حدیث کو استعمال کرتے ہیں. وہی حدیث کو تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا، جیسا کہ بولتے کہ امام علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر سیاست اچھی چیز ہوتی تو یہ حدیث کو بھی چاہتا ہوں کلیئرفائی کر دیں کس سینس میں امام نے کہا تھا کہ اچھی چیز ہوتی تو میں مجھ سے بڑا سیاستداں کوئی نہیں تھا. تو اس چیز کو مطلب ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، مطلب وہ اس وقت کے لیے کہا تھا، اور آج کے ٹائم پہ بھی اس کو جیسے آپ نے بتایا کہ اگر اچھی چیز میں استعمال ہو رہی ہے تو کر سکتے، نہیں تو نہیں کر سکتے. بھائی مولا حاکم وقت بنے کہ نہیں بنے؟ ہاں، تو بغیر سیاست کے بن گئے. ہاں بالکل بنے نا. اصل چیز وہ اس کے الفاظ کو میں کریکٹ کرتا ہوں، لولا التقی، اگر تقوائے الہی نہ ہوتا تو مجھ سے یہ نہیں کہا کہ سیاست بری چیز ہے. اگر تقوائے دیکھیں ائمہ طاہرین یہ جملہ کہا پورا بتائیے جی. بلیک اینڈ وائٹ میں کچھ نہیں کہہ دیتے کہ سیاست بری چیز ہے، پتہ چلا اس کے بعد لوگ لڑتے رہیں. ہاں یہی خالی یہی فریم کوٹ کیا جاتا ہے. مولا نے فرمایا کہ اگر تقوائے الہی نہ ہوتا تو میں سرزمین عرب کا سب سے بڑا سیاسی انسان ہوتا. اب کس کنٹیکس میں مولا نے کہا تھا؟ اس وقت سیاست کا مطلب یہ تھا جھوٹ بولیے آپ، تبھی تو آپ آگے جا پائیں گے. ہاں، فریب. آپ نیزے پہ قرآن بلند ہو رہا ہے، اب آپ کچھ اور اسی ٹائپ کی حرکت کیجئے. تو یہ ساری چیزیں ایگزیکٹلی سیم جو آج ہماری سچویشن ہے پوری دنیا میں، سیاست جو بالکل پاتال میں پہنچ گئی ہے، تو ایگزیکٹلی وہی صورتحال تھی. اب اس میں مولا کیا کہتے ہیں کہ نہیں، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے کہا کہ مولا آپ کا یہ مد مقابل آپ سے آج کی زبان میں 4 ہاتھ آگے کیوں رہتا ہے؟ مولا نے فرمایا اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، میری لمٹ ہے، اور اتفاق سے میری لمٹ اس کو معلوم ہے. تو اگر مولا تقوی الہی کے ساتھ سیاست اپنی جاری رکھ سکتے ہیں تو آپ بھی تقوی الہی کے ساتھ سیاست جاری رکھیں. دقت تب ہوتی ہے جب آپ اس تقوی کا دامن چھوڑ دینا چاہتے ہیں. بالکل. تو جب آپ اس تقوی کا دامن چھوڑ دیں گے تو سیاست بری چیز ہے. لیکن اگر آپ تقوی الہی کے ساتھ، اب یہ چیز کہ تقوی الہی کے ساتھ اس وقت سیاست میں رہنا ممکن ہے یا نہیں ممکن ہے، یہ آپ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، اس کو کوئی ڈیفائن نہیں کر سکتا. لیکن کیا کہتے ہیں، ایک ایز اے پرنسپل اگر تقوی الہی کے ساتھ کوئی انسان اپنی پولیٹکس کو پل آف کر لے جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن وہی شرط ہے کہ اگر ایسا نہ ہو کہ آپ کا فائدہ اس میں ہو اور عوام کا نقصان ہو. عوام کو نقصان، اور اگر ایسا نقصان ہے تو پھر آپ وہی سوئی اور دھاگا نہیں بیچ سکتے. تو یہ اس سے بھی جوڑا جا سکتا ہے کیونکہ آج کے ٹائم پہ بھی نا ہم لوگ بولتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ نہیں بائی کرو، اس سے دشمن کو فائدہ ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی شاید اسی کانٹیکسٹ میں مطلب فتویٰ وغیرہ آیا ہے کہ آپ کو اس سے کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ظالم کی مدد کر رہے ہو. آپ ذرا سی لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو دھیان رکھنا چاہیے. رائٹ؟ نہیں، اس پر اعتراض اس بنیاد پہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی بہت زیادہ امپیکٹ چیز ہے، لیکن شروعات تو ہے کم سے کم. آپ شروعات تو کریں، اس کے بعد ہاں یہ ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا. وہ ان کی ہو سکتا ہے، لیکن پڑتا بھی. اب تو رپورٹ بھی آ رہی ہے کہ کئی کنٹری میں جب ہوا تو وہی جب بڑے لیول پر ہوگا تو فرق پڑے گا. ورنہ بائیکاٹ اس کے پہلے بھی ہم لوگ کر چکے ہیں، کوئی مطلب نہیں تھا. لیکن اس بار چونکہ بڑے لیول پر ہے تو اس کا فرق پڑتا ہے. اور خود سیاست میں بھی یعنی یہ ہم نے دیکھا ہے کہ مشکل ہے، یہ بات درست ہے. جیسے دولت مند ہونے کے بعد تقوی مینٹین رکھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ امیر آدمی متقی نہیں ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے سیاست میں آج کے زمانے میں جانے کے بعد تقوی مینٹین رکھنا بہت مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں کہا جا سکتا. ممکن ہے کوئی انسان ہو ایسا متقی اور پرہیزگار جو کر لے جائے. اگر کر لے جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کر پا رہا تو نہیں. ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. آگا بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس موضوع پہ مطلب بات کیا، کیونکہ نارملی اس پر بات نہیں کرتے ہیں، گناہ سمجھتے ہیں اگر پولیٹکس اور سیاست پہ بات ہونا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ آگا.
تو جی ہاں ناظرین، دین اور سیاست کے حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے. امید کرتے ہیں کہ جو ہمارے ڈاؤٹس ہیں وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے، اور اس طرح کی باتیں ضرور ہونا چاہیے. جیسا کہ آغا نے کہا تھا کہ اکیڈمک طور پر اگر بات کر رہے ہیں نالج حاصل کرنے کے لیے، تو شاید اس طرح کے پروگرام بہت زیادہ مفید بھی ثابت ہو سکتے ہیں ہماری زندگی میں. کیونکہ آج کا جو دور ہے وہ آپ دیکھیں ہر جگہ پر، آپ کو اسپیشلی اب سوشل میڈیا پہ بھی آپ دیکھیں، کبھی یہ لیڈر، کبھی وہ لیڈر، کبھی یہ کہہ رہے ہیں، کبھی وہ کہہ رہے ہیں. تو آپ کو بھی کچھ نالج اگر ہوگی تو آپ جا کے مطلب اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، اپنا حصہ بھی، اپنا یوگدان بھی دے سکتے ہیں کہ بھائی کیسے بات کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا ہے، کیا ضروری ہے، کیا نہیں. ایک شرط جو آغا نے بتائی ہے کہ تقوی الہی کے ساتھ اگر آپ سیاست کر رہے ہیں اور سیاست آپ کے اس پر حاوی نہیں ہو رہی ہے تقوی پر، تب تک تو ٹھیک ہے. اور تقوی کو حاوی ہونا چاہیے آپ کی سیاست پر، وہ معاملہ ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کے فائدے کے لیے یا نقصان کے لیے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو آپ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، مینٹین کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے چینل میں. بہت بہت شکریہ.